امریکہ کی مڈ ویسٹ یا وسط مغربی ریاست وسکانسن اپنے ڈیری فارمز کے لیے مشہور ہے اور یہ سوئنگ سٹیٹس کہلانے والی ان 7 امریکی ریاستوں میں شامل ہے جو 2024 کے صدارتی انتخاب کے فاتح کا فیصلہ کریں گی۔ سوئنگ سٹیٹس وہ امریکی ریاستیں ہیں جہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک امیدوار کی کامیابی کا پیشگی اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اور یوں یہ ریاستیں امریکی صدارتی انتخاب کے حتمی نتیجے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ وسکانسن کی آبادی تقریباً 60 لاکھ ہے۔ کل 538 الیکٹورل ووٹس میں سے اس کے 10 ووٹس ہیں۔ یہاں سے عوام کے زیادہ ووٹس حاصل کرنے والے صدارتی امیدوار کو تمام الیکٹورل ووٹس ملتے ہیں۔ کانٹے دار مقابلوں کے باوجود وسکانسن میں ایک عرصے سے ڈیموکریٹ امیدواروں کو کامیابی ملتی رہی ہے، لیکن 2016 میں تب یہ سلسلہ ٹوٹ گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں سے کامیابی حاصل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 1984 کے بعد وسکانسن سے جیتنے والے پہلے ریپبلکن امیدوار تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ایک ایکسپرٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی یہاں سے غیر متوقع جیت کی ایک وجہ ریاست کے دیہی اور مضافاتی علاقوں کے شہریوں کا انہیں ووٹ ڈالنا تھا۔ دوسری وجہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کا وسکانسن کو مناسب اہمیت نہ دینا تھا۔ ہلری کلنٹن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران وسکانسن کا ایک بھی دورہ نہیں کیا تھا، لیکن 2020 کے صدارتی انتخاب میں ایک بار پھر ایک ڈیموکریٹک امیدوار یعنی جو بائیڈن نے یہاں سے کامیابی حاصل کی۔ اس بار ریاست وسکانسن کو دو پارٹیز کتنی اہمیت دے رہی ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس نے اپنی صدارتی مہم کا آغاز ہی وسکانسن کے سب سے بڑے شہر ملواکی سے کیا، جبکہ ریپبلکن پارٹی نے بھی اپنا نیشنل کنونشن ملواکی ہی میں منعقد کیا۔ اس وقت امریکہ کی باقی ریاستوں کی طرح وسکانسن کے ووٹرز کے لیے بھی اہم ترین ایشوز میں معیشت ہے۔ اس کے علاوہ سن 2022 میں امریکی سپریم کورٹ کے ابارشن کے حق سے متعلق فیصلے کے بعد یہ ایشو اس ریاست میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس تاریخی فیصلے میں اسقاط حمل کو حاصل آئینی تحفظ ختم کر دیا تھا۔ جہاں ابارشن رائٹس کا ایشو کاملا ہیرس کے ووٹرز کے لیے اہم ہے، وہیں معیشت ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹرز کے لیے اہم ہے۔ ایک اور اہم فیکٹر افریقن امریکن شہریوں کے ووٹس کا بھی ہے، جو ہیں تو ریاست کا صرف 6%، لیکن ان کے ووٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ووٹرز روایتی طور پر ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں اس رجحان میں تبدیلی ہوئی ہے اور خاص طور پر سیاہ فام نوجوان ریپبلکن پارٹی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ حالیہ پولز کے مطابق اس بار بھی وسکانسن میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، لیکن ایک چیز کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہے گا۔ وسکانسن کا شمار ووٹر پارٹیسپیشن کے اعتبار سے امریکہ کی ٹاپ 5 اسٹیٹس میں ہوتا ہے۔